كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون، لام کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کاف لام زبر کل۔ اسی طرح لام کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف آ رہا ہے، جب زبر کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں، لام کے اوپر زبر ہے اور واو کے اوپر جزم ہے، جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے تو جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اب اسی طرح واو کے اوپر جزم ہے تو واو کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، لام واو زبر لو پڑھا جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تعلمون میم کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یقین قاف کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جب زبر کے بعد الف آ جائے، پیش کے بعد واو جزم والا آ جائے، اسی طرح زیر کے بعد یا جزم والا آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف مدہ ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس میں دیکھیں، یہ زبر ہے لام کے اوپر اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ اسی طرح دیکھیں، میم کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو کے اوپر جزم آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ اسی طرح دیکھیں، قوف کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا جزم والا آ رہا ہے، یہ یا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ پورے قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ، یعنی پچھلے الفاظ کے نیچے اگر زیر آ جائے اور اس کے بعد یا جزم والا آ رہا ہو، اسی طرح پچھلے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے اور اس کے بعد واو جزم والا آ رہا ہو، یا اسی طرح پچھلے الفاظ کے اوپر زبر آ جائے اس کے بعد الف آ رہا ہو، تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لترون اس میں دیکھیں، نون کے اوپر شد آ رہا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں، جب میم اور نون کے اوپر شد آ جائے تب غنہ کیا جاتا ہے، اور غننے کی آواز ناک سے آتی ہے، جیسے پچھلے الفاظ میں ہم نے سیکھا کہ جب میم اور نون کے اوپر شد آئے، جیسے یہ میم ہے اس کے اوپر شد آ رہا ہے، اس پہ غنہ ہوگا، ثم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، نون کے اوپر شد ہے، اس پہ بھی غنہ کیا جائے گا، لترون۔ آگے دیکھیں، لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، تو اب پچھلا الفاظ خالی ہے، لام کے بعد الف آ رہا ہے پچھلا الفاظ، تو اس کو سائلنٹ کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے، پھر اس سے پچھلے الفاظ کو دیکھا جائے گا۔ اب جیسے یہ نون ہے اور نون کے اوپر شد ہے، شد کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر شد ہے، پہلے شد کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے واو کے ساتھ، یعنی واو نون پیش بون، پھر اس کے بعد زبر جو بچے گا اس زبر کو اگلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، نون لام زبر نل، لترون الجحیم، جیسے پچھلی آیات میں سیکھا کہ یا کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔
آگے میم ہے، جب وقف کریں گے تو میم کا زبر سائلنٹ ہو جائے گا اور میم کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔